السلام علیکم پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اے امیر المومنین، میں چاہتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، میری زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، اگر میں کسی بھی جانب جاؤں تو میری عزت کی جائے، میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اور لوگ میری جانب دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظروں میں میرے لیے پیار، محبت اور شفقت موجود ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے زندگی میں ایسا کیا کرنا چاہیے جن سے لوگ میری عزت کریں اور میری ذات بھی ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہے اور میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے اور جو بھی تیری جانب دیکھے اسے تجھ سے محبت ہو، وہ تجھے پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں تیرے لیے عزت، شفقت اور محبت ہو، تو میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں، یہ چیزیں تو کر۔ 7 ایسے اعمال میں تجھے بتاؤں گا جن اعمال کو کرنے سے انشاءاللہ لوگ تیری جانب پیار اور محبت سے دیکھیں گے، تیرے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں گے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، اے امیر المومنین، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت علی کرمہ اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ چیزیں اس شخص کو بتائیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی وہ 7 چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ 7 کام ہرگز اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ وہ 7 کام کریں گے تو پھر آپ اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی آل پر پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوستو، ان میں سب سے پہلی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ تجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کرنی۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی۔ اے شخص، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے، دنیا جہان میں تیرے لیے رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو یاد رکھو کہ تو نے اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ دوستو، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو پال پوش کر اس کی پرورش کر کے اس قابل بنایا کہ وہ سوچ سکیں، اس کا دماغ چل سکے، انہیں اس قابل بنایا کہ وہ لوگوں سے گفت و شنید کر سکے، اپنے لیے اپنے فیوچر کو بہتر کر سکے۔ اور وہی اولاد جب پلٹ کر اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے تو وہ لمحہ ماں باپ کے لیے کس قدر دردناک ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ تم نے کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ کبھی بھی اس انداز سے پیش نہیں آنا جس سے اس کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت ہو یا ان کا دل ٹوٹے۔ تم بدتمیزی اپنے والدین کے ساتھ ہرگز نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے ماں کو بنایا تو اس کے اندر اپنی جانب سے پیار، محبت اور شفقت کو ایڈ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا، یا رب، تو نے ماں تو بنا دیا لیکن اس کے اندر کیا ڈالا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جانب سے اس کے اندر محبت ڈال دی ہے، محبت ایڈ کر دیا ہے۔ اور باپ کی شفقت، دوستو، باپ کی شفقت ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اگر کوئی شخص باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے لیے ویران ہو جاتی ہے، دنیا اس کے لیے کچھ نہیں رہ جاتی۔ لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا تابع فرمان اور تابع دار بنائے رکھے اور والدین کے ساتھ بدتمیزی سے محفوظ رکھے تاکہ ہماری زبان سے ہمارے والدین کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچنے پائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جس سے والدین کو دکھ پہنچے، اس چیز کا بھرپور خیال رکھیں۔ دوسری چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے شخص، تم نے کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ دوستو، جب کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کی پکڑ لازماً ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی رسیاں ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، آپ فرعون کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے، حامان، ابو جہل کو دیکھیے، عتبہ اور شیبہ کو دیکھیے، آپ جس کا بھی جائزہ لیں گے، جس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ ان کو جو سزائیں ملی ہے وہ نہایت ہی شدید ملی ہے، جبکہ یہ فقط دنیاوی سزا ہے، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ دوستو، ظلم کسی پر ٹھہرتا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پلٹ کر اتنے ہی زور و قوت کے ساتھ واپس آتا ہے اور وہ آپ کو دکھا دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا لمحہ لمحہ اللہ پاک سے معافی مانگا کیجیے، اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے جھک کر، گھٹنے ٹیک کر دعا مانگا کیجیے، اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے،
میرے مالک ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں درگزر فرما۔ کیونکہ جب آپ معافی مانگتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو معاف بھی کرتی ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ آپ پر لٹا دیتی ہے۔ لہٰذا استغفار کیجئے، معافی کے طلبگار رہیے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ظلم جو ہے دوستو کبھی بھی کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے ظلم کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تیسری چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جھوٹ تمام بیماریوں کی، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ فرمان عالی شان ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، جھوٹ ہرگز مت بولیے۔ آج سے آپ بھی یہ تہیہ کیجئے، میں بھی کرتا ہوں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں استقامت عطا کرے تاکہ ہم مستقبل میں جھوٹ نہ بولیں۔ پھر فرمایا کہ نشہ نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ نشہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے۔ خاندانوں کے خاندان اجاڑ دیتا ہے، لوگوں کے ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ آپ کسی لمحے چین میں نہیں بیٹھ پائیں گے۔ آپ تو ایک جانب آپ کے ارد گرد لوگوں کو جو تکلیف اور دقت ہوتی ہے اس کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اتنا مشکل کام ہے اس بندے کو ٹیک اپ کرنا جو کہ اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ آپ نے ہر دم یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے میرے مالک، اگر کوئی نشہ کرتا ہے ہم میں سے تو مولا تعالیٰ اس پر تو اپنا فضل فرما، اسے اس لعنت سے چھٹکارا عطا کر دے۔ اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بد زبان ہے تو کسی جگہ پہ جا کے وہ بد زبانی کرے گا، پکڑا جائے گا، لوگ سن لیں گے۔ اگر وہ بد زبان ثابت ہو جاتا ہے تو وہ لمحہ اس کے لیے موت جیسا ہو سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی کسی بھی برائی سے میرے مالک ہمیں دور رکھے، اس فضول چیز سے میرا مالک ہمیں دور رکھے، نشے سے اللہ کی ذات ہر مسلمان کو دور رکھے، کیونکہ یہ اس قدر گھٹیا کام ہے پیارے دوستو کہ اگر آپ اس کے بارے میں صرف سوچیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بہت گندی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف کرے۔ اس کے بعد اگلی چیز جس سے حضرت علی کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے منع فرمایا وہ ہے زنا۔ استغفر اللہ۔ حضرت علی کا دور ہوتا، حضرت عمر فاروق کا دور ہوتا، حضرت عثمان غنی کا دور ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہوتا یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور ہوتا تو اس وقت ہر بالغ نوجوان کی شادی کر دی گئی ہوتی، مگر شادیاں لیٹ ہے۔ پیارے دوستو، جہیز مانگا جاتا ہے۔ دوستو، لوگوں سے اتنی بڑی بڑی توقعات رکھی جاتی ہے کہ والدین کے لیے بچوں کا رشتہ کرنا عذاب سا بن گیا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی، اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی والوں سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ یہ جو غلطیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو اگر آپ غور کریں گے تو یہی اصل وجہ ہے ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے زنا کی اور ان جیسے گناہوں کی۔ پیارے دوستو، ذرا آپ غور تو کیجئے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ وطی کرنا یعنی سیکس کرنا یہ انسان کی قدرتی نیڈ ہے، یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے ایسا کرنا، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تو نہ چاہ کر بھی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ زنا پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، زنا آپ کے رزق کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ آپ کے رزق میں سے اتنی برکت اٹھ جاتی ہے، بے برکتی اتنی آ جاتی ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، آپ ذہنی طور پر اتنے مغلوب ہو جائیں گے، آپ اتنے ٹینشن میں گھر جائیں گے، آپ چین سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ اتنا مسئلہ ہے پیارے دوستو، یہ سارا کا سارا زنا کی وجہ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ تم نے زنا نہیں کرنا۔ آگے فرمایا تکبر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ تکبر اور غرور صرف ایک ہی ذات کو سزاوار ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے جو آپ کو عطا کر دیا ہے، آپ سے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ گھوم رہے ہوں گے لیکن انہیں نہیں ملتا جو آپ کو مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی اچھی سواری عطا کی ہے، اچھا گھر دیا ہے، اچھا خاندان، اچھی بیوی عطا فرمایا ہے تو خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا جو شکر ادا کرے گا اسے اور دیا جائے گا۔ کبھی بھی غرور نہیں کرنا کہ میں اپنی محنت سے یہ حاصل کر لیا۔ آپ محنت کر ہی نہیں سکتے، انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی محنت سے کچھ حاصل کر سکے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی محنت سے کچھ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور انسان محنت بھی کرتا ہے تو ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، فقط محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے تکبر نہیں کرنا۔ ساتویں اور آخری چیز جس سے حضرت علی کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے منع فرمایا کہ حرام نہیں کھانا۔ اللہ اکبر۔ حرام کھاتے ہیں پھر دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر سر پیٹتے ہیں۔ حرام کھاتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، خاندان میں عزت نہیں ہوتی، لوگ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، دولت کی ہوس سے انسان ختم ہو جاتا ہے، ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ 7 کام جن کا ذکر حضرت علی کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا ہے، مولا تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔